بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 13واں عنوان ہے قربانی کے جانور اور ان کی شرائط۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کون کون سے جانوروں کی ہو سکتی ہے، تو اس میں 2 قسم کے جانور ہیں، ایک چھوٹے جانور، دوسرا بڑے جانور۔ چھوٹے جانوروں میں بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈا، دمبا، دمبی یہ جانور شمار ہوتے ہیں۔ ان میں ایک جانور کی قربانی ایک بندے کی طرف سے ہی کافی ہوگی۔ اور دوسری قسم بڑے جانور ہیں، ان میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس یہ جانور شامل ہیں۔ ان میں ایک جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس لیے کہا ہے کہ کم اس سے جتنے بھی ہوں وہ شرکا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بڑا جانور ایک آدمی قربانی کرے تب بھی ٹھیک ہے، 2 3 4 5 6 کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 ہیں، 7 سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو ان میں بھینس کے متعلق کچھ شبہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے مستقل ایک سبق میں آئے گی۔ دوسرا اونٹ سے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، تو اس کی تفصیل بھی آگے مستقل ایک سبق میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ جو جانور بیان ہوئے ہیں، ان جانوروں کے علاوہ اور بھی حلال جانور ہیں، لیکن ان کی قربانی درست نہیں ہے، قربانی صرف ان جانوروں کی ہی درست ہوگی۔ تو یہ تو وہ جانور تھے جن کی قربانی درست ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان جانوروں کی شرائط کیا ہیں، قربانی کے لیے کون سی شرائط جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو 2 قسم کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جانور میں کوئی بڑا عیب نہ ہو۔ عمر کی تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ اونٹ یا اونٹنی ان میں 5 سال کم از کم یہ عمر شرط ہے۔ 5 سال سے کم کا اونٹ یا اونٹنی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ 5 سال پورے ہو چکے ہوں یا اس سے زیادہ عمر ہو تب اونٹ یا اونٹنی کی قربانی درست ہوگی۔ دوسرے نمبر پر گائے، بیل اور بھینس ان میں کم از کم 2 سال عمر ہونا شرط ہے۔ 2 سال سے کم عمر ہو گائے، بیل یا بھینس کی تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ 2 سال پورے ہونا ضروری ہے۔ 2 سال پورے ہو چکے ہوں یا اس سے زیادہ عمر ہو تو تب گائے کی، بیل کی، بھینس کی قربانی درست ہوگی۔ تیسری قسم کے جانور ہیں بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا۔ ان میں کم از کم 1 سال پورا ہونا شرط ہے۔ 1 سال سے کم عمر کے یہ جانور ہوں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ 1 سال پورا ہو تو 1 سال کا بکرا یا بکری یا 1 سال سے زائد عمر کا بکرا یا بکری ہوں گے تو ان کی قربانی درست ہوگی۔ البتہ اس میں جو بھیڑ یا دمبا ہیں، ان میں ایک بات ہے کہ اگر یہ 6 مہینوں سے زیادہ ان کی عمر ہو اور وہ بھیڑ یا دمبا اتنا موٹا تازہ ہو، اتنا وہ طاقتور ہو کہ اس کو اگر سال والے دمبوں میں چھوڑا جائے تو وہ ان کے برابر معلوم ہو، اس میں فرق محسوس نہ ہو، اتنا اگر 6 مہینے سے زیادہ والا بھیڑ یا دمبا اتنا زیادہ موٹا تازہ ہے کہ وہ سال والا معلوم ہوتا ہے، تو اس میں گنجائش ہے کہ اس دمبے کی یا اس بھیڑ کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ عمر ہو تو اور وہ موٹا تازہ ہو، سال کا معلوم ہوتا ہو، یہ صرف بھیڑ دمبے کے اندر ہے۔ بکرا بکری میں یہ بات نہیں ہے۔ بکرا بکری کے اندر سال پورا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ موٹا تازہ ہو یا دبلا ہو، جیسا بھی ہو۔ تو یہ ان کے عمر کی تفصیل تھی۔ تو یہ جو سالوں کی تفصیل ہے، اس کی ظاہری علامت عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جانور کے 2 دانت ظاہر ہو چکے ہوں، 2 دانت نکل آئے ہوں۔ تو یہ جو دانتوں کا نکلنا ہے یہ ایک ظاہری علامت ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے دانت نہیں ہیں تو اس کی عمر پوری نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے لیکن دانت نہیں نکلے ہوتے، تو اس لیے دانت کا ہونا یہ ایک ظاہری علامت ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے جانور کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے لیکن اس کے دانت نہیں نکلے تب بھی اس کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن عام طور پر
جو منڈی میں یا اور جن لوگوں کے ساتھ زیادہ جان پہچان نہ ہو، ان سے جب جانور خریدا جائے تو اس میں اگر وہ زبان سے کہہ رہے ہوں کہ اس کی عمر پوری ہے تو ساتھ ساتھ دانتوں کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی جاننے والا بندہ ہے یا کسی بندے کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ دھوکہ نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، صحیح سچائی کے ساتھ عمر بتا رہا ہے، تو پھر اس کی عمر بتانے پر یقین کر کے اگر دانت نہ نکلے ہوں تب بھی عمر پوری ہو تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ دوسری شرط جانور سے متعلق ہے کہ اس جانور میں کوئی بڑا عیب نہ ہو۔ تو عیب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان میں بڑے عیب کون سے ہیں جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، ان میں سے چند یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک جانور ہے، اس کا ایک سینگ جڑ سے نکل گیا ہے، پورا سینگ جڑ سے ہی اکھڑ گیا ہے، یا دونوں سینگ اس کے جڑ سے نکل گئے ہیں، تو یہ بڑا عیب ہے، اس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دوسرا عیب ہے کہ جانور لنگڑا ہو گیا ہے، یعنی 3 ٹانگوں پر وہ چلتا ہے، چوتھی ٹانگ کو بالکل وہ زمین پر نہیں لگاتا، اس کا سہارا نہیں لیتا، تو یہ جانور بھی عیب دار ہے، اس میں بڑا عیب ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تیسرا عیب ہے کہ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہیں ہیں، اگر کان ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو وہ عیب نہیں ہے، اس کی وجہ سے قربانی پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن کان بالکل ہو ہی نہ پیدائشی طور پر، یہ بھی بڑا عیب ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے اگر کان ہیں لیکن 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، یعنی 1/3 کان کے 3 حصے کریں، ان میں سے ایک حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یا دم کسی کی 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو یہ بھی بڑا عیب ہے، اس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یا جانور ایسا بیمار ہے، ایسا کمزور ہے کہ وہ قربانی کی جگہ تک چل کر نہیں جا سکتا، بالکل دبلا کمزور ہے، چل ہی نہیں سکتا، تو یہ جانور بھی عیب دار ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کے دانت بالکل نہیں ہیں یا ہیں لیکن اتنے کم ہیں کہ وہ گھاس وغیرہ چر نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، تو اس صورت میں بھی یہ بڑا عیب ہے، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے، گائے، بھینس وغیرہ، اس میں 2 تھن یا 2 سے زیادہ تھن کٹے ہوئے ہیں یا سوکھ کے ہیں، تو یہ بھی بڑا عیب ہے۔ چھوٹا جو جانور ہے، بکری، اس میں 1 تھن یا دونوں تھن اس کے کٹے ہوئے ہیں یا سوکھ کے ہیں، تو ان جانوروں کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جانور مکمل اندھا ہے، دونوں آنکھیں اس کی کام نہیں کرتی، یا کانا ہے یعنی ایک آنکھ اس کی کام نہیں کرتی، تو اس صورت میں بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ کچھ عیوب ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں، ان سب کو یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں، تو ان میں سے ان کے علاوہ اور جو عیوب ہیں ان میں سے اگر کوئی عیب سامنے آئے تو اس وقت کسی مستند عالم سے پوچھ کر اس کا حکم معلوم کر لیا جائے۔ ان عیوب سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں، عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے سینگ سے متعلق۔ تو سینگ کے بارے میں جیسے ابھی پہلے عرض کیا ہے کہ اگر جڑ سے اکھڑ گیا وہ سینگ، چاہے 1 سینگ یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں تو یہ بڑا عیب ہے، اس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سینگ کسی کے جڑ سے نہیں اکھڑے بلکہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہے سینگ، 1 سینگ اوپر سے ٹوٹ گیا ہے یا دونوں اوپر سے ٹوٹ گئے ہیں، تو اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بڑا عیب نہیں ہے، اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی نہیں ہے، یعنی ٹوٹے نہیں ہیں، بعد میں شروع سے ہی اس کے سینگ پیدائشی ہے ہی نہیں ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست ہے، اس میں کوئی عیب نہیں شمار ہوگا۔ اور لنگڑا جانور، اس کے متعلق یہ بات آئی تھی کہ 3 پاؤں پر وہ چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر بالکل وہ نہیں ٹیکتا، تو وہ عیب دار ہے۔ لیکن اگر لنگڑا جانور ایسا ہے کہ چوتھے پاؤں کو بھی زمین پر وہ لگاتا ہے، اس کا بھی تھوڑا بہت سہارا لیتا ہے، تو اس کی پھر قربانی درست ہوگی، یہ عیب دار شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی جانور خصی ہو تو یہ عیب نہیں ہے، اس جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ اور کسی بندے نے جانور خریدا، اس وقت تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، بالکل صحیح سالم جانور تھا، لیکن خریدنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، ایسا عیب کہ جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی،
تو اگر یہ شخص فقیر ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے اپنی خوشی سے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، تو اب عیب پیدا ہو گیا ہے، تو یہ اسی جانور کی قربانی کرے، اسی پر اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا، دوسرے جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مالدار شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے، اس کا جانور اگر عیب دار ہو گیا قربانی سے پہلے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور جس کے اندر عیب نہ ہو وہ خرید کر یا اس کا کسی جگہ سے انتظام کر کے اس کی قربانی کرے، یہ اس پر لازم ہے، ضروری ہے۔ تو یہ تو اس وقت تھا کہ جب قربانی کرنے سے پہلے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، لیکن اگر کوئی جانور صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، قربانی کے دوران یعنی ذبح کرتے وقت جب اس کو گرا رہے ہیں، اس کو لٹا رہے ہیں، اس وقت اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے جن عیوب کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے قربانی درست نہیں، تو ذبح کے دوران اس کو گرانے لٹانے کے دوران کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مالدار آدمی کا جانور ہو یا فقیر کا ہو، اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس عیب کے باوجود اس کی قربانی بالکل درست ہوگی۔ یہ جانوروں سے متعلق کچھ شرائط تھیں کہ قربانی کے جانوروں میں کیا شرائط ہونی چاہیے۔ تو ایک عمر پوری ہونا ضروری ہے، دوسرا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جانور سے متعلق کچھ ضروری ہدایات ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جانور خریدنے میں جو رقم خرچ کی جا رہی ہے، کوشش یہ ہو کہ وہ خالص حلال آمدنی سے ہو، حلال مال سے ہو، اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور خریدتے وقت جتنی اپنی استطاعت ہو، جتنی گنجائش ہو، اچھا جانور، خوبصورت جانور خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے، تو اس میں اچھی چیز قربانی کرنی چاہیے، اللہ کے ہاں پیش کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جانور کو قربانی سے کچھ دن پہلے لے کر اس کی اچھی طرح خدمت کی جائے، اس کو اپنے ساتھ مانوس کیا جائے، پھر جب اس کی گردن پر چھری چلائیں گے اور اپنے آپ کو کچھ تکلیف ہوگی تو اس کا اللہ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس کی زیادہ مقبولیت ہے۔ اور ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر جانور پہلے خرید لیا ہے تو اس کی نمود و نمائش بہت زیادہ کرانا یہ درست بات نہیں ہے، یعنی دکھلاوے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کو گھمانا اور بلا وجہ لوگوں کو اس کی قیمت بتانا، یہ ایک قسم کی ریاکاری ہے، اس سے اجر و ثواب کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ قربانی کا جانور بیچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس نیت سے بیچیں کہ ہم ایک عبادت میں تعاون کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو اجر و ثواب ملے گا، اور منافع جائز حدود کے اندر رہ کر وہ منافع حاصل کریں، ناجائز منافع حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر جانور کے اندر کوئی عیب ہو کسی قسم کا بھی تو اس کو ہرگز نہ چھپائیں، اس کو صاف صاف واضح طور پر بتائیں۔ اور جانور کی عمر بتلانے میں بھی جھوٹ سے یا غلط بیانی سے کام نہ لیں، بالکل صاف صاف سچائی کے ساتھ اس کی عمر صحیح بتانی چاہیے۔ اور جو لوگ جانور خرید رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کریں، یہ عبادت کے لیے ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کا اعزاز و اکرام کریں اور اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہ کریں۔ اگر دودھ والا جانور ہے پہلے خرید لیا ہے تو اگر قربانی میں وقت تھوڑا رہتا ہے تو اس کا دودھ نہیں نکالنا چاہیے اور اس کے تھنوں کے اوپر ٹھنڈا پانی چھڑک دینا چاہیے۔ اور اگر زیادہ وقت قربانی میں رہتا ہے اور دودھ اگر نہیں نکالیں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی، تو دودھ نکال لینا چاہیے، لیکن اس کو خود نہ استعمال کریں بلکہ اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، یعنی اس دودھ کو کسی غریب کو، فقیر کو دے دینا چاہیے۔ اگر کسی نے دودھ قربانی کے جانور کا استعمال کر لیا ہے تو جتنی اس دودھ کی